السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج میں اردو کو لیا ہے، اور یہ لیول 1 کے لیے ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ہمارے نصاب میں شامل شاد عظیم آبادی کو پڑھنے والے ہیں اور ان کے حیات و خدمات کو دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی نام، ان کا اصل نام تھا سید علی محمد۔ تخلص شاد، تاریخ پیدائش 7 جنوری 1840 کو۔ جائے پیدائش یعنی کہ کہاں پیدا ہوئے تو محلہ شاہ کی عملی عظیم آباد پٹنہ بہار میں۔ تاریخ وفات ان کی ہم دیکھ لیتے ہیں 8 جنوری 1927 کو۔ کب پیدا ہوئے تو 7 جنوری 1846 کو، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 8 جنوری 1927 کو۔ جائے وفات عظیم آباد پٹنہ میں ہی ہوا ہے۔ والد کا نام ہے سید عباس مرزا، والدہ کا نام عزت النساء۔ لقب یعنی خطاب ان کو کیا ملا تھا تو برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو خان بہادر کا خطاب 1889 میں یعنی 1889 میں ملا تھا۔ امیر الشورا، پٹنہ کا لسان العصر بھی انہیں کہا جاتا ہے، امیر الشورا بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی ابتدائی تعلیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی نے ابتدائی تعلیم روایتی انداز میں گھر پر حاصل کی۔ عربی و فارسی، انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم سید شاہ الفت حسین فریاد اور سید فرزند احمد سفیر عظیم آبادی جیسے نامور اساتذہ سے حاصل کی۔ شعر و سخن کی اصلاح، شاعری میں انہوں نے شاہ الفت حسین فریاد سے اصلاح لی۔ مختلف علوم، انہوں نے دینیات، منطق، فلسفہ اور تاریخ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کا بھی بنیادی مطالعہ کیا، یعنی کہ انہوں نے بنیادی طور پر جتنی بھی تعلیمیں حاصل تو کی ہی، ساتھ ہی ساتھ دینیات میں بھی انہوں نے علم حاصل کی، منطق میں بھی کی، فلسفہ میں بھی کی، اور تاریخ کی تعلیم بھی یعنی ہسٹری کی بھی، اور انگریزی کی زبان و ادب کا بھی انہوں نے بنیادی مطالعہ کیا تھا۔ اب ہم ان کے اعزاز و انعامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ خان بہادر کا خطاب 1889 میں یعنی کہ 1889 میں انگریز حکومت نے ان کی ادبی و علمی خدمات کے اعتراف میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو 1889 میں خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ اگلا ہے امیر الشورا، ان کی علمی و ادبی بصیرت اور استادانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں امیر الشورا اور پٹنہ کا لسان العصر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں وظیفہ۔ حکومت بہار کی طرف سے ان کی علمی خدمات کے صلے میں ماہانہ وظیفہ یعنی کہ پینشن بھی مقرر کیا گیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں شعری مجموعے اور دیوان تصانیف۔ آگے دیکھتے ہیں شعری مجموعے، دیوان اور تصانیف۔ شاد عظیم آبادی ایک پرگو اور ہمہ جہت شاعر تھے۔ انہوں نے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی سمیت تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ شعری مجموعے اور دیوان دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے نغمہ الہام، یہ شاد کا سب سے مشہور اور معروف شعری مجموعہ ہے جس میں ان کا کلام شامل ہے۔ آگے ہے میخانہ الہام، غزلوں اور دیگر اصناف کا مجموعہ ہے یہ۔ میخانہ الہام میں غزل اور دوسرے اصناف کا مجموعہ ہے۔ کلیات شاد، شاد عظیم آبادی کے تمام کلام پر مشتمل ضخیم مجموعہ ہے، یعنی کہ جتنی بھی ان کے کلام ہیں لکھے ہوئے ان کو ایک جگہ کر کے کلیات شاد کے نام سے مکمل کر کے اس کو شائع کروایا گیا تھا۔ اب ہم ان کی رباعیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ رباعیات شاد، ان کی رباعیات کا مخصوصی مجموعہ ہے یہ۔ رباعیات شاد کیا ہے تو رباعیات کا مجموعہ ہے۔ فغان شاد مرثیوں اور رثائی شاعری کا مجموعہ ہے۔ فکر شاد ان کے دیگر منتخب کلام اور قصائد کا مجموعہ ہے۔ دیگر اہم تصانیف، سوانح فریاد، اپنے استاد الفت حسین فریاد کی سوانح حیات ہیں۔ سوانح فریاد میں انہوں نے اپنے استاد الفت حسین کی فریاد کی سوانح حیات کو لکھا ہے۔ نوائے وطن، یہ سیاسی و قومی مضامین پر مشتمل ہے۔
اندھیر نگری یہ اردو ناول ہے۔ تاریخ بہار بہار کی تاریخ پر مبنی تصنیف ہے۔ آگے دیکھتے ہیں شاد عظیم آبادی سے متعلق اہم اقوال اور آرائز۔ قاضی عبدالودود نے کیا کہا؟ شاد عظیم آبادی بہار کے ان چند شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اردو غزل کو ایک نیا موڑ دیا اور لکھنؤ و دہلی کی روایت کو ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ قاضی عبدالودود نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسے عظیم شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو ایک نیا موڑ دیا اور لکھنؤ اور دہلی کی روایت کو ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ شیخ محمد اکرام نے کیا کہا کہ شاد کی غزلوں میں تصوف، فلسفہ اور شائستگی کا وہ امتزاج ملتا ہے جو میر تقی میر کی یاد دلاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کلاسیکی غزل کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ ان کا کلام سادگی اور اثر آفرینی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کو یاد رکھیں گے۔ کلیم الدین احمد انہوں نے کیا کہا؟ شاد عظیم آبادی غزل کے ایک ایسے معمار ہیں جنہوں نے بہار کو اردو ادب کے نقشے پر نمایاں مقام دلایا ہے۔ پروفیسر آفاق احمد انہوں نے کیا کہا؟ شاد کی مرثیہ نگاری اور مثنوی نگاری ان کی غزل گوئی سے کم نہیں، وہ ہر صنف سخن پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ تو چلیے اب ہم ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی معروضی سوالات بن سکتے ہیں ان کو کریں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید علی محمد، سید محمد علی، سید عباس علی، سید حسن محمد۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے سید علی محمد۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، شاد عظیم آبادی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 7 جنوری 1846 عیسوی کو، 10 مارچ 1850 عیسوی کو، 15 اگست 1840 عیسوی کو یا 5 نومبر 1855 عیسوی کو۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے 7 جنوری 1846 عیسوی کو، آپشن اے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاد عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، دہلی، عظیم آباد پٹنہ، اکبر آباد آگرہ۔ تو پٹنہ کا پرانا نام ہے عظیم آباد اور شاد عظیم آبادی یعنی عظیم آباد میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن سی عظیم آباد۔ سوال نمبر 4 ہے، شاد عظیم آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ سید رضا علی، سید عباس مرزا، سید احمد حسین، سید اکبر مرزا۔ اس کا صحیح جواب ہے سید آپشن بی سید عباس مرزا۔ سوال نمبر 5 ہے، شاد عظیم آبادی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بیگم زہرہ، عزت النساء بیگم، خیر النساء بیگم، فاطمہ بیگم۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی عزت النساء بیگم۔ سوال نمبر 6 ہے، شاد عظیم آبادی کو برطانوی حکومت سے کون سا خطاب ملا تھا؟ شمس العلماء، خان بہادر، سر نجم الدولہ۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی خان بہادر۔ سوال نمبر 7 ہے، شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب کس سال دیا گیا؟ 1889 عیسوی، 1895 عیسوی، 1901 عیسوی، 1910 عیسوی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے 1889 عیسوی۔ سوال نمبر 8 ہے، شاد عظیم آبادی نے شاعری میں کس سے اصلاح لی؟ مرزا غالب، داغ دہلوی، سید شاہ الفت حسین فریاد، امیر مینائی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن سی سید شاہ الفت حسین فریاد۔ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ داغ دہلوی سے کون اصلاح لیا کرتے تھے اور امیر مینائی سے کون اصلاح لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ شاد عظیم آبادی کا ہے؟ بال جبرائیل، نغمہ الہام، جرب کلیم، نقش فریادی۔ تو صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی نغمہ الہام۔ بال جبرائیل اور ضرب کلیم ڈاکٹر علامہ اقبال کا ہے اور نقش فریادی فیض احمد فیض کا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ شاد عظیم آبادی کی وفات کس سال ہوئی؟ 1920 عیسوی، 1927 عیسوی، 1935 عیسوی، 1940 عیسوی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے 1927 عیسوی، آپشن بی۔ سوال نمبر 11 ہے، سوانح فریاد کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی، شاد عظیم آبادی، الطاف حسین حالی، حسرت موہانی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی شاد عظیم آبادی۔
سوانح فریاد انہوں نے اپنے استاد سید شاہ الفت حسین فریاد کے لیے لکھا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، شاد عظیم آبادی کا تخلص کیا تھا؟ عظیم، شاد، علی، آزاد۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، شاد۔ سوال نمبر 13 ہے، فغان شاد کس صنف سخن سے متعلق مجموعہ ہے؟ غزلیں، مرثیے و رثائی کلام، قصائد، قطعات۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرثیے و رثائی کلام۔ سوال نمبر 14 ہے، شاد عظیم آبادی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ امیر الشعراء، ملک الشعراء، خاقانی ہند یا شاعر مشرق؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، امیر الشعراء۔ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، شاد عظیم آبادی کا ناول اندھیر نگری کس زبان میں ہے؟ فارسی، اردو، عربی، انگریزی؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، اردو۔ سوال نمبر 16 ہے، شاد عظیم آبادی نے کس شہر میں وفات پائی؟ دہلی، لکھنؤ، پٹنہ یعنی عظیم آباد اور حیدرآباد؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن سی، پٹنہ، عظیم آباد۔ سوال نمبر 17 ہے، کلیات شاد میں کیا شامل ہے؟ صرف خطوط ہے، تمام شعری کلام ہے، صرف سوانح حیات ہے یا صرف تاریخ ہے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، تمام شعری کلام۔ سوال نمبر 18 ہے، شاد عظیم آبادی کی شاعری کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ تصوف اور سادگی، پیچیدہ ترکیبیں، ہجو گوئی، صرف مزاح نگاری؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، تصوف اور سادگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا آخری سوال۔ اگر آپ کو یہ کلاس آپ کے تیاری میں ہیلپ کر رہا ہے تو ہمارے چینل کو اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔